ہوئی ہیں اور وہ اللہ ہی کی کتابیں ہیں، لیکن ہمیں جن تعلیمات پر عمل کرنا ہے وہ آخری کتاب قرآن مقدس ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ ایمان تو اس بات پر لانا ہے کہ اللہ کی طرف سے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام برحق ہیں، لیکن ہمیں جو عمل کرنا ہے وہ قرآن مقدس پر عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی ناہنجار توریت کو اٹھا کر یہ کہے کہ توریت میں یہ بات رکھی ہے، یہ زبور کو اٹھا کر یہ کہے کہ زبور میں یہ بات رکھی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، تو میرے عزیز بھائیوں اب اس بات کو پسے پشت ڈال دیا جائے گا۔ یہ جو قرآن کی کتاب قرآن ہے، مقدس کتاب ہے، یہ قرآن کتاب خاتم ہے۔ جس طریقے سے ہمارے آقا خاتم النبیین ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جس طریقے سے ہمارے آقا نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ کتاب آخری کتاب ہے، پاکیزہ کتاب ہے، مقدس کتاب ہے۔ اب اگر کوئی قانون پر عمل کیا جائے گا تو وہ قرآن کریم ہے، اگر کسی کو فالو کیا جائے گا تو میرے عزیز بھائیوں وہ قرآن کریم ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اس کائنات کے کسی فرد پر اچھے یا برے حالات آتے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک آدمی انتہائی خوش و خرم ہے، وہ ایک اچھی تقریب میں شریک ہوا چاہتا ہے، اس کی شادی ہے، لیکن اچانک یہ ہوا کہ اس کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا اس کے علاوہ کسی کی موت ہو گئی، تو میرے عزیز بھائیوں یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے انسانوں کی طرف سے کچھ نہیں ہے۔ البتہ ادب یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں خوشی ملے تو اس کی نسبت ہمیں اللہ کی طرف کرنی چاہیے، اور اگر کسی غم میں مبتلا ہو، کوئی مصیبت آئے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یعنی اس انسانیت کے افراد مختلف طرح کے گناہ کرتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے انسانوں پر اور انسانیت کے افرادوں پر مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو در حقیقت یہ سب کچھ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اور گناہوں کی ایک بہت بڑی مقدار ایسی ہے جس کو اللہ نے معاف کر دیا، ورنہ میرے عزیز بھائیوں ہمارے لیے اس دنیا میں جینے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ تو آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، والبعث بعد الموت، اور اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اس کائنات کے نظام کو ختم ہونا ہے، اس کائنات کے نظام کو نیست و نابود ہونا ہے، اور اس دنیا کے ہر فرد بشر کو بلکہ ہر مخلوق کو اس دنیا سے جانا ہے، والبعث بعد الموت، اور اس دنیا سے جانے کے بعد اگر اس نے اچھا کام کیا ہے تو اس کے لیے قبر ہی میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اگر برا کام کیا ہے تو اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس طریقے سے قیامت تک یہ عذاب سہتا رہے گا۔ پھر قیامت آئے گی، اور قیامت کے بعد ہر فرد بشر کو، ہر انس و جن کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور حساب و کتاب ہونا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو وہ کہے گا ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، ارے دیکھو دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو، میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جس شخص کا نامہ اعمال اس کے